الرحيم. الثانية أن كل من تلك الأبعاد مشتمل على البعد الذي قبله على زيادة ذراع. مثلا البعد الأول آني داها مشتمل على البعد الأصل آني باجا وزيادة ذراع، والبعد الثاني آني وهذا مشتمل على داها وزيادة ذراع، وهكذا إلى غير النهاية. فكل بعد من الأبعاد المفروضة فوق البعد الأصل مشتمل عليه وعلى زيادة، فها هنا زيادات غير متناهية بعدد الأبعاد الغير المتناهية التي فوق البعد الأصل. الثالثة پڑھو الثالثة أن كل جملة من تلك الزيادات الغير المتناهية فإنها موجودة في بعد واحد فوق الأبعاد المشتملة على تلك الجملة، وإلا لم يوجد فوق تلك الأبعاد بعد، فيلزم أن يوجد في تلك الأبعاد بعد هو آخر الأبعاد، ويلزم من هذا تناهي الخطين على تقدير عدم تناهيهما وأنه محال. مثلا الزيادتان الموجودتان في البعد الأول والثاني موجودتان في البعد الثالث، لأن البعد الثالث مشتمل على البعد الثاني المشتمل على البعد الأول، فيشتمل عليهما وعلى زيادتهما بالضرورة. وكذا الزيادات الثلاث المشتمل عليها الأبعاد الثلاثة موجودة في البعد الرابع، وهكذا إلى ما لا نهاية له. اب یہ دوسرا مقدمہ تمہیدیہ اور تیسرا مقدمہ تمہیدیہ، تو تمہید مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر تقریر کریں گے اس کی. فرماتے ہیں میاں دوسرا مقدمہ، ترجمہ ہی کرتے جاؤ ساتھ ساتھ، اس میں کوئی ہے بات ایسی نہیں، مشکل بات نہیں. یہ جو کل ابعاد بنائے ہیں نا آپ نے، یہ سیڑھی جو بنائی ہے اسی سے متعلق بات ہے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان کل من تلک الابعاد، یہ جو کل تم نے ابعاد بنائے ان میں سے ہر ایک بعد مشتمل علی البعد الذی قبلہ وعلی زیادت ذراع، ہر بعد جو ہے اوپر والا وہ نچلے بعد پر بھی مشتمل ہے اور ایک گز کی زیادتی پر بھی. یاد ہے نا کل والی بات، نچلے والے بعد پر بھی اوپر والا مشتمل ہے اور ایک گز کی پر بھی مشتمل ہے. مثلا البعد الاول آنی داہا، بعد اول کو دیکھو، داہا، یہ جو بعد ہے یہ مشتمل علی البعد الاصلی، جو بعد اصل ہے نیچے، آنی باجا، یہ باجا والا بعد اصل تھا نا، تو یہ بعد اول جو ہے یہ اس بعد پر بھی مشتمل ہے، وزیادت ذراع، نہیں سمجھو، بعد اول بعد اصل پر بھی مشتمل ہے اور ایک گز کی پر بھی مشتمل ہے. اسی طرح یہ اب قصہ چلائیں گے آگے. اسی طرح والبعد الثانی آنی وازا، دیکھا یہ جو بعد ہے یہ مشتمل علی داہا و زیادت ذراع، داہا والے بعد پر بھی مشتمل ہے اور ایک گز کی زیادتی پر بھی مشتمل ہے. وہکذا الی غیر النہایت، چلتے جاؤ، طریقہ بتا دیا میں نے کہ ہر اوپر والا بعد ہو نچلے بعد پر بھی مشتمل ہے اور ایک گز کی زیادتی پر بھی مشتمل ہے. ہاں اب چلاؤ اس گاڑی کو غیر متناہی تک چلاؤ، سمجھا کہ یہ لہذا فکل بعد من الابعاد المفروضۃ فوق البعد الاصل، قاعدہ یہ بنا کہ بعد اصل کے اوپر جتنے ابعاد بنے ہیں ہر ایک کا یہی حکم ہے کہ مشتمل علیہ وعلی زیادت، نچلے والے بعد پر بھی مشتمل ہے اور زیادت پر بھی مشتمل ہے. اے میاں تو جب یہ ابعاد کتنے گئے؟ لا الہ نہایہ گئے. تو جب ابعاد لا الہ نہایہ ہوئے تو زیادات کتنی ہوں گی؟
ابعاد لا الہ نہایہ تو زیادات وہ بھی لا الہ نہایہ. اس لیے فرمایا فہا ہنا زیادات غیر متناہیۃ، زیادات بھی بعدد الابعاد الغیر المتناہیۃ. ہاں کہ ابعاد غیر متناہیہ تو ہر بعد زیادت پر مشتمل ہے. تو جب ابعاد غیر متناہیہ تو زیادات کتنی ہوں گی؟ وہ بھی غیر متناہی ہوں گی. میاں سمجھ آ گئی؟ التی فوق البعد الاصلی، بعد اصل کے بعد زیادتیں شروع ہو گئی ہیں نا، بعد اول میں زیادتی شروع ہو گئی ہے. تو چلتے جاؤ. تو جب ابعاد غیر متناہی چلی گئی تو ہر بعد ایک زیادت پر بھی مشتمل ہے، تو زیادات بھی غیر متناہی. یہ دوسرا مقدمہ سمجھا گئی ہے. الثالثۃ، تیسرے مقدمے کے متعلق فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، یہ جو ابعاد ہم نے بنائے، یہ سیڑھی اسی سے کلام ہو رہا ہے سارا. ان ابعاد میں تمہاری مرضی، مجموعات بنا لو. ان ابعاد میں مجموعات بنا لو. بتا رہے ہیں کہ ان کل جملۃ من تلک الزیادات الغیر المتناہیۃ فإنها موجودة في بعد واحد فوق الابعاد المشتملة على تلك الجملة. سمجھائیے؟ ان کل جملۃ من تلک الزیادات الغیر المتناہیۃ، وہ زیادات غیر متناہیہ تو دوسرے مقدمے میں بتا دی نا آپ کو. اچھا، اب ان زیادات غیر متناہیہ میں سے کیا بناؤ؟ مجموعے بناؤ. دو زیادتوں کا مجموعہ، دو دو بناؤ چلو، یا تین تین زیادتوں کا مجموعہ بناؤ. تو دیکھو سیڑھی کو دیکھو، یہ جو بعد اول اور بعد ثانی اور بعد ثالث، ان تینوں کا مجموعہ بنا لو. ہو گیا؟ تو ان میں تین زیادتیں ہیں نا. اچھا، تین ابعاد ہیں، تین زیادتیں ہیں. اچھا، تو ان کا ایک مجموعہ بنا لو. یہ مجموعہ اوپر والے بعد، چوتھے بعد کے اندر یہ مجموعہ موجود ہے کہ نہیں موجود؟ تو چوتھے بعد کے اندر نچلے ابعاد بھی موجود ہوئے اور نچلے ابعاد کی زیادات بھی موجود ہو گئی. تو جو اسی طرح مجموعے بناتے جاؤ، تین تین کے، چار چار کے، پانچ پانچ کے، تو ہر اوپر والے بعد میں وہ نچلے ابعاد بھی، ابعاد کا مجموعہ بھی موجود ہوگا اور ان زیادات کا مجموعہ بھی موجود ہوگا. نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس لیے فرمایا نکل جملۃ من تلک الزیادات الغیر المتناہیۃ، ہر جو مجموعہ آپ بنائیں گے ان زیادات غیر متناہیہ کا، فإنها موجودة في بعد واحد فوق الابعاد المشتملة على تلك الجملة. سمجھائیے؟ اس جملے کے اوپر جو بعد آئے گا وہ سارے ابعاد بھی اور اس کے زیادات کا مجموعہ بھی اس کے اندر موجود ہوگا. وَإِلَّا، اور اگر تم کہتے ہو نہیں ہے وہ مجموعہ تو اس میں موجود نہیں ہے، تو پھر تم یہ لم یوجد فوق تلک الابعاد بعد، پھر تو اوپر بعد ہی نہیں ہوگا. تو جب بعد نہ ہو تو فرض کیا تھا تم نے خطین کو غیر متناہی، تو پھر متناہی لازم آ گیا. تو بعد تو ماننا پڑے گا، اور نہیں مانتے ہو تو تناہی خطوط لازم آتی ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، تو فَيَلْزَمُ أَن يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْأَبْعَادِ بُعْدٌ هُوَ آخِرُ الْأَبْعَادِ. ان ابعاد کے مجموعے بناتے جاؤ تو آخر میں ایک بعد ہوگا اے میاں کہ یہ ساروں کا مجموعہ اس کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر ہوگا، اور سارے ابعاد کے زیادات کا مجموعہ بھی اس کے پیٹ کے اندر ہوگا. وہ بعد آخری ہوگا
جو سب کو اپنے پیٹ میں بڑا پیٹو ہوگا. سمجھا گئی؟ یہ سب کو اپنے پیٹ کے اندر سمویا ہوگا اس نے. وہ آخر الاباد. اچھا جب یہ ہوا تو وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا تَنَاهِ الْخَطَّيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ تَنَاهِهِمَا. فرض تو کیا تھا کہ یہ خطین غیر متناہی جائیں گے، تو آخر میں جب ایک بعد ایسا ملا آپ کو کہ وہ نیچے سب ابعاد پر مشتمل ہے، تو اور وہ آخری بعد ہے، تو مطلب تو یہ ہوا کہ وہ خطین ادھر ختم ہو گئے. تو فرض کیا کیا تھا؟ تو لازم کیا آیا؟ سمجھا گئی ہے؟ تو عدم تناہی باطل ہو گئی کہ نہیں؟ سمجھ میں آئیے؟ اعلیٰ تقدیر عدم وَإِنَّهُ مَحَالٌ. اور یہ تو محال ہے میاں کہ غیر متناہی متناہی نکلا ہے. فرض کیا تھا غیر متناہی، تو لازم آیا، تو غیر متناہی متناہی ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا؟ سمجھائیے. مزید تفصیل کرتے ہیں. مثلا الزیادتان الموجودتان فی البعد الاول والثانی. دیکھو میاں، بعد اول اور بعد ثانی. بعد اول میں ایک زیادت موجود ہے، ایک ذرا کی. بعد ثانی میں یہ دونوں زیادتیں بعد ثالث میں موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھا، موجودتان فی البعد الثالث. لأن البعد الثالث مشتمل على البعد الثانی، کہ بعد ثالث مشتمل ہے کس پر؟ بعد ثانی پر. اور بعد ثانی المشتمل على البعد الاول، بعد ثانی مشتمل تھا کس پر؟ بعد اول پر. تو فیشتمل علیہما، تو بعد ثالث مشتمل ہو جائے گا نچلے دونوں پر. وعلی زیادتہما، اور ان کے اندر جو دو زیادتیں تھیں ان پر بھی بعد ثالث مشتمل ہوگا بالضرورت. وَكَذَا الزِّيَادَاتُ الثَّلَاثُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْأَبْعَادُ الثَّلَاثَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْبُعْدِ الرَّابِعِ. چوتھے بعد میں وہ تین ابعاد جو اس کے نیچے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے ان تینوں کے تین زیادات بھی اس کے اندر شامل. وَهَكَذَا إِلَى مَا لَا نِهَایَةَ لَهُ. چلتے جاؤ، جب خود خطین غیر متناہی گئے ہیں تو مجموعے بناتے جاؤ. سمجھ میں آئیے؟ تو آخر میں ساروں کا مجموعہ، وہ جو آخری بعد نہیں ہوگا، اس کے اندر تمام ابعاد اور تمام زیادات کا مجموعہ موجود ہوگا. تو وہ تمام زیادات کتنے تھیں؟ غیر متناہی. ابعاد کتنے تھے؟ غیر متناہی. تو وہ ایک کے پیٹ کے اندر آ گئے، تو متناہی لازم نہیں آیا، تو عدم تناہی باطل نہیں. وہ یہ تین مقدمات بہرحال رکھ لیں. ابھی آگے یہ فیضا تمہدت هذه المقدمات، اس سے پھر مقصود کی بات کریں.